بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم قرآن ویکلی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم میں سے جو ایمان لائے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پرہیزگار بنو، تم خبردار اور باخبر رہو۔ عربی میں تقوی کا مطلب ہے اپنی حفاظت کرنے کی خواہش، تکلیف سے بچنا۔ یہ لفظ وقایا سے نکلا ہے جس کا لفظی مطلب حفاظت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، اس حصے کا مطلب ہے ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو روزے عطا کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم اپنی حفاظت کی طاقت خود میں پیدا کرو گے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا، میں نے یہ تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ تم اپنے حفاظت کے حص کو بہتر بناؤ، پھر ہو سکتا ہے کہ تم یہ کر پاؤ۔ امید یہ بھی ہے کہ تم اپنے اندر حص کے حفاظت کی چاہ پیدا کر لو۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اپنے آپ کو مزید مشکلوں سے بچانا ہے، اپنا نقصان کرنے سے بچانا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے، اپنے آپ کو ناراض کرنے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس تمام منفی چیزوں سے بچائے، اسی لیے آپ کو روزے عطا کیے گئے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو روزے اور تقوی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں روزے کے نفسیاتی پہلو پر بات کروں گا۔ میں کسی دوسرے ویڈیو میں آپ سے رمضان کے بارے میں کوئی دوسری بات کروں گا۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں روزے دیے تو یہ ایک جسمانی مشق ہے جسے آپ محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں ہے اور آپ روزے سے ہے تو آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو بھوک لگے گی، جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ بہت جسمانی ہوگا۔ آپ کا معدہ چلا رہا ہوگا مجھے کھانے کو دو، آپ کا گلا چلا رہا ہوگا کہ اسے پانی دو، جیسے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ لہٰذا آپ کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے جو کہ ان سب کا نگران ہوتا ہے۔ وہ دل آپ کے معدے سے کہتا ہے کہ صبر کرو، آپ کے گلے سے کہتا ہے کہ صبر کرو، مغرب تک نہیں ملے گا۔ ہم مغرب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم وہ کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے اپنی حفاظت کریں گے۔ آپ کا دل اللہ سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں پئیں گے، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ روزے کا تعلق صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہے، لیکن میں اس وقت اس کے جسمانی پہلو پر توجہ دے رہا ہوں جو کہ کم از کم ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص کو پیاس لگتی ہے، ہر شخص کو بھوک لگتی ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ جب آپ سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی نوجوان سڑک پر چل رہا ہے اور کوئی لڑکی پاس سے گزرے تو آپ کی نظریں اس کی طرف چلی جاتی ہے اور آپ اپنی نظریں نہیں جھکا پاتے۔ پھر بعد میں آپ کو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ ایسی ہی خواہش ہوتی ہے جیسے آپ کے پیٹ کو خواہش ہوتی ہے، آپ کے گلے کو خواہش ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کے آنکھوں کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ جب آپ کے معدے کو اور آپ کے گلے کو خواہش ہوتی ہے تو آپ کا دل اسے روکتا ہے کہ نہیں، آپ اپنی پیاس نہیں بجھائیں گے، آپ اپنی بھوک نہیں بجھائیں گے، آپ آخری وقت تک انتظار کریں گے۔ جب آپ کی آنکھیں غلط چیز کو دیکھتی ہے تب آپ کا دل نگران ہوتا ہے اور آپ کا دل بتاتا ہے اپنی نظر مت اٹھانا، دوسری طرف دیکھو، استغفر اللہ پڑھو۔ تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں حلال طریقے سے نہ دے دے، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ یہ تمام سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم اسے نہیں روک پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں بعد میں ہمیں برا لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم سے کیسے ہو گیا۔ رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ آپ کا دل حکمران ہوتا ہے اور آپ کا جسم تابعدار، آپ کی خشیت الہی تازہ ہوتی ہے اور آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو 30 دن دیتا ہے رمضان کے تاکہ آپ 30 دن کی جنگ جیت لے۔ ویسے ایک خاص مہرہ شیطان جو رمضان میں قید ہوتا ہے، آپ کو شیطان یہ جنگ نہیں جیتنے دیتا اور اس کی ذرائع جو کہ آپ سے بار بار کہتے ہیں تھوڑا سا کر لو، تھوڑا سا پی لو، تھوڑا سا کھا لو، کم از کم تم اس لڑکے کے جیسے تو نہیں ہو جو وہاں پر ہے، تم اتنے برے بھی نہیں ہو۔ لیکن
ये सब चीज़ें आपके लिए रमज़ान में गायब हो जाते हैं, क्योंकि शैतान बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। अगर आप 30 दिन इस मश्क से गुज़रते हैं, इस ट्रेनिंग से गुज़रते हैं, तो आपकी दिल की हुक्मरानी मजबूत हो जाती है और आपके जिस्म की ख्वाहिशें कमज़ोर हो जाती है। अब आप अपने जिस्म के हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको आखिरी मिसाल दूंगा और बाकी चीज़ें दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप जानते हैं पुलिस वाले, आग बुझाने वाले और मिलिट्री में जब तरबियत दी जाती है तो वो हकीकत में आग में नहीं कूद जाते। पहले वो ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ ट्रेनिंग कैंप में वो असल चीज के लिए तैयार किए जाते हैं और वो गोली चलाने की मशक करते हैं इससे पहले कि कोई असली गोली चले। और पुलिस वाले ट्रेनिंग करते हैं इससे पहले कि उन्हें असली चोर पकड़ना पड़े। ऐसे ही हम रमजान में ट्रेनिंग करते हैं। 30 दिन अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देता है, हमसे दूर कर देता है और हमें मौका देता है कि हम अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें और मजबूत से मजबूत बन जाए। लिहाजा जब आपकी तरबियत पूरी हो चुकी है तो आप हमेशा तरबियती कैंप में तो नहीं रह सकते। पुलिस वालों को बाहर के खतरों से निपटना होगा, मिलिट्री वालों को टेररिस्ट से निपटना होगा, आग वालों को असली आग बुझानी होगी। इसी तरह रमजान के बाद हम इंसानों को शैतान से लड़ना होगा, हमें उसे इस असली जंग में हराना होगा। जैसे कि हमने रमजान की ट्रेनिंग में सीखे हैं कि हम शैतान से कैसे बच सकते हैं, हम उसको कैसे हरा सकते हैं, हमारे दिल को शैतान से कैसे बचाना है, हमारे दिल को ऐसा मजबूत किला बनाना है कि जिसमें शैतान दाखिल ना हो सके। आपको रोजे इसलिए दिए है ताकि आप अपनी हिफाजत करना सीख सके। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी अपनी हिफाजत कर सके और हम रमज़ान की रूह को समझने के काबिल बन सके और अपने ज़िंदगी में शामिल कर सके। आमीन।